الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالاهتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رکھی، تابعین سے الفت ہمارے دلوں کے اندر رکھی، اولیاء کرام کے لیے جذبہ ہمارے دلوں کے اندر رکھا، اور یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی ہمارے عقیدے کی پہچان ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام، تابعین کو مانتے ہیں اور اولیاء کرام کو مانتے ہیں. اس وقت جو ہمارے درمیان وقت چل رہا ہے، مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے. یوں تو خالق کائنات کا بنایا ہوا ہر لمحہ، ہر دن ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کچھ خاص وقت، کچھ خاص نظریے، کچھ خاص لمحے ہمارے لیے ہیں جو ہم اپنی اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں اور اسی کو ایصال ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رجب کے اندر ایک تاریخ، ایک دن بنایا جس میں اہل سنت حضرات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز لگواتے ہیں، اور اس نیاز کے ذریعے ہر امیر و غریب کو برابر کا درجہ دے کر ہر امیر و غریب اس میں شرکت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اپنے رزقوں میں سے اللہ رب العزت کے بندوں کے درمیان خرچ کرتا ہے. اپنے جائز رزقوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کھلاتا ہے، اور مٹی کے برتن میں رکھ کر جو یہ نیاز دلوائی جاتی ہے، اس کے ذریعے کم از کم ایک دن کے لیے صحیح لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مٹی کے برتن کو خرید کر کے لاتا ہے، مٹی کے برتن میں لا کر وہ نیاز لگواتا ہے، تو گویا ظاہر کرتا ہے کہ ہم گنہگار سہی، بدکار سہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا جذبہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے. بے شک حق ہے. آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں. تو یہ نیاز ہمارے لیے باعث نجات ہے، ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس نیاز کے اندر کوئی ایسا کام نہیں جس پر یہ حکم لگایا جائے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے. اس جی لیے کہ اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جی جو کام ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا وہ ہر مومن کے لیے اگر حلال کمایا ہوا ہے تو وہ حلال ہے. بے شک. اگر حلال کمایا ہوا ہے تو وہ حلال رزق ہے، اور حلال رزق کو کھانا بھی جائز ہے، کھلانا بھی جائز ہے، فاتحہ کرنا بھی جائز ہے، فاتحہ کرانا بھی جائز ہے. بے شک. جب حلال رزق کے بعد اس میں دوسرا نمبر آتا ہے کہ اس پر فاتحہ دی جاتی ہے.
فاتحہ کسی منتر کا نام نہیں، کسی جادو کا نام نہیں، فاتحہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت کی قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھنے کا نام ہے، اور اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنا بدعت ہے تو ایسی بدعت کہنے والوں کو مبارک ہو۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کرتے رہے ہیں، اور صبح قیامت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس کام کو، اس جائز کام کو کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہی ہمیں درس دیا گیا ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو میں اہل سنن حضرات سے، مومنین حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر جتنی عمدہ سے عمدہ نیاز ہو سکے اس نیاز کا اہتمام کریں۔ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہم پر فرض ہے، عین اسلام ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتیں جو بتائی ہیں ہمارے لیے، وہ تمام عبادتیں افضل العبادت کے بعد ہے۔ بے شک۔ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں، یہی دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، لیکن نیاز سے، فاتحہ سے قطعاً منع نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں شامل ہے۔ بے شک۔ اللہ رب العزت کی یعنی ثواب کی امید سے اللہ کے رزق پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر دنیا والوں کو کھلاتے اور خود بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود نہ کھا رہے ہیں، خود اس سے گریز کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہی ہمارے محبت کی پہچان ہے، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ جب ایک ساتھ بیٹھ کر کے مومنین کھاتے ہیں جی تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بے شک۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی، مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے خود بھی اسے پیا اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی پلایا۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت اس پر کی جانے کے بعد دنیا والوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر جہاں تک ہو سکے اس نیاز کا اہتمام کریں تاکہ آئندہ بھی لوگ اسے بھول نہ سکیں۔ رب کریم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔